بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر صراحتاً موجود تو نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے 9 اور 10 نمبر رکوع کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ چنانچہ علماء کی اکثریت کی رائے ہے کہ وہاں پر جو شخصیت مراد ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو عبدا من عبادنا یعنی میرے بندوں میں سے ایک بندہ قرار دیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ امام ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ان کا نام بلیہ بن ملکان بن نافع بن عاجد بن شانح بن ارفخشن بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ بلیہ بن ملکان بن قانع بن عامر بن سانح بن ارفخشن بن سام بن نوح علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کے عام مفسرین نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو وہاں پر گھاس اگ جاتی اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا قرآن میں ذکر کیے گئے واقعات سے ثابت ہے، اگرچہ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے جب اولیاء میں سے کوئی فرد تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس سفر میں جتنے بھی واقعات ثابت ہیں ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے نہیں ہو سکتا جو نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا اور وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب کیوں دیا؟ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہٹ دھرم تھی اور ہر بات پر اعتراض کرتی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ علم والا کسی اور کو قرار دیتے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جا اس بڑے عالم کو لا، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ جواب تفسیر ابن کثیر کے اندر منقول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائیے کہ میں ان سے استفادہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہمراہ سفر کی تیاری شروع کر دی اور مچھلی کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں۔ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم ہے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے کہ اچانک مچھلی میں حرکت آ گئی اور تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان یعنی پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے اور یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگ جائیں گے تو ان کو بتا دوں گا، لیکن بھول گئے اور اس جگہ سے بیدار ہو کر ایک دن اور ایک رات مزید سفر کر لیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اس سفر میں کافی تھک چکا ہوں، ناشتہ لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل گئے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے کچھ یوں بیان کیا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے جواب دیا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ شاگرد نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو اس بندے کی جگہ تھی، پھر فوراً اپنے نشان قدم پر واپس لوٹ گئے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قال ذلک ما كنا نبغی فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت میں سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا کہ ہاں، موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے دیا ہے اور آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کوئی سوال مت پوچھیے گا جب تک کہ میں آپ کو اس کی حقیقت خود سے نہ بتاؤں۔ یہ قول و قرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ چنانچہ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی ہے۔ اتفاقاً کے کنارے پر ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی گئی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو بہت ہی برا کام ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کی وجہ سے اپنا وعدہ بھول جانے کا عذر کرتے ہوئے فرمایا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصدن تھا یعنی جان بوجھ کر۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر سے وعدہ یاد دلایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں پر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس بوسیدہ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقص فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں بستی والوں سے کھانے کو مانگا مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ قابو الاحبار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ 10 بھائی تھے جن میں سے 5 اپاہج اور معذور تھے اور 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا بندوبست کرتے تھے، اور ان کی مزدوری یہ تھی کہ دریا میں کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے بروایت حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام حد بن بدو تھا۔ تورات میں ہے کہ یہ عیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ تورات میں جن بادشاہوں کا سری ذکر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا وہ ایک لڑکے کا قتل تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس لڑکے کا نام حیسور تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ حدیث میں ہے کہ اس کی جبلت میں ہی کفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی ہلاکت سے بہت غمگین ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور صالح والدین کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا کر دے گا اور والدین کے لیے ایک فتنے کا سبب بنے گا۔ اس کی محبت میں والدین کے ایمان کا بھی خطرہ تھا، چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں
وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشَيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ خدا انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پرہیزگار ہو اور جس پر والدین کو زیادہ پیار ہو، یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ معارف القرآن میں ہے کہ ابن ابی شیبہ، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ تیسری چیز، دیوار کو درست کیوں کیا؟ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ چنانچہ جو چیزیں اس پر لکھی ہوئی تھیں وہ مختلف احادیث روایات کے مجموعے سے جمع کر کے کچھ یوں بنتی ہیں۔ پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، دوسرا لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین ہوتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں لگتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم رہتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو حساب اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غفلت میں پڑ جاتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلاب کو جانتا ہے پھر اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ حضرت خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا والد کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام کر دیا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں تک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تفسیری روایات سے سماعت فرمایا۔ اب آخر میں ایک سوال جس کا جواب اکثر لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور ہم بھی اس سوال کا جواب صحیح طور پر نہیں جانتے لیکن اس کا ایک جائزہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں جن میں سے 2 زمین پر اور 2 آسمان پر، زمین والے 2 حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور آسمان والے 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ بہرحال یہاں ہم اتنی بات کریں گے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا بعض آثار اور روایات سے زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ ہی محققین اور علماء کی آراء مختلف رہی ہیں۔ جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حاکم نے مستدرک کے حاکم میں نقل کی ہے۔
جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ و سفید داڑھی والا داخل ہوا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا اندر پہنچا اور رونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت وعوضا من کل فائت وخلفا من کل ہالک فإلی اللہ فانیبوا وإلیہ فارغبوا فإنما المحروم من حرم الثواب۔ اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے اور بدلہ ہے ہر فوت ہونے والی چیز کا، وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے میں سب سے بہترین انسان ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوگی۔ اسی طرح اولیاء امت میں سے کئی حضرات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے کئی واقعات نقل کرتے ہیں۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتا ہے۔ آخر میں ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جو کہ ان کا ایک مکاشفہ ہے، جس کو تفسیر مظہری کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد سرہندی جو کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ اپنے مکاشفہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری روایتیں اس لیے رکھتی ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ اس سے کوئی بنیادی اور مرکزی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں و احباب میں شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔